عیسائیت کی تبلیغ۔ انگریز حکومت نے اپنے ابتدائی دور میں عوام کے مذہبی جذبات کو مطمئن رکھنے کے لیے عیسائی مشنریوں کو برصغیر میں کام کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن 1813 کے بعد یہ پالیسی بدل گئی، اور نہ صرف یہ کہ مشنری ادارے قائم کرنے کی اجازت دی گئی بلکہ ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ انگریز آفیسر اپنے ماتحتوں میں عیسائی لٹریچر خود تقسیم کرتے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے بھی ان سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ سرکاری ملازمین کو مسلسل ایسی چٹھیاں دی جاتی تھی جو انہیں تبدیلی مذہب کی ترغیب دیتی تھی۔ سر سید نے پادری اے ایڈمنڈ کی چٹھیوں کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ 1835 میں پادری اے ایڈمنڈ نے دارالامارات کلکتہ سے عموماً اور خصوصاً معزز نوکروں کے پاس چٹھیاں بھیجی، جن کا مطلب یہ تھا کہ تمام ہندوستان میں ایک علمبرداری ہوگی، تارے برقی سے سب جگہ کی ایک خبر ہوگی، ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ہوگی، مذہب بھی ایک چاہیے، اس لیے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب ہو جاؤ۔ اس قسم کی سرگرمیوں کا اثر بھی انہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ان چٹھیوں کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت آ گیا ہے۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول ان کو کرسچان ہونا پڑے گا اور پھر تمام لوگوں کو۔ تبدیلی مذہب کو سہل تر بنانے کے لیے حکومت نے ایکٹ 21 1850 کی روح سے قانون وراثت میں تبدیلی کر دی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قانون کو مسنوخ کر دیا، جس کی روح سے کوئی شخص تبدیلی مذہب کے بعد اپنے باپ کے ورثے کا حقدار نہیں رہتا۔ جب کسی حکومت کے ہاتھ سے محکوم کا مذہب بھی محفوظ نہ ہو تو اس کے خلاف بغاوت ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنگ آزادی کا ایک سبب یہ بھی تھا